الرحمن الرحیم مولانا روم کی مثنوی کا کل انٹروڈکشن کرایا تھا، اس میں ایک دو اشعار کی تشریح ہاشم صاحب نے پڑھی تھی۔ آج اس کے جو ابتدائی کچھ اشعار ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی ہاشم صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو اشعار پڑھے تھے وہ مولانا کی مثنوی سے ہی تھے، لیکن ابتدائیہ اشعار وہ آج ہم ان کا آغاز کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب اپنی ابتدائیہ جو اشعار ہیں ان میں ایک بانسری، اب آپ نے یہ تصور خود کرنا ہے کہ جب ایک گلوکار یا بانسری بجانے والا بانسری بجا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ساز پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ دراصل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بانسری اپنا دکھ بیان کر رہی ہے نا، جو ساز دنیا تک پہنچ رہا ہے، دنیا جس کو سن کے محظوظ ہو رہی ہے، وہ بانسری اپنا ایک دکھ بیان کر رہی ہے۔ اب وہ دکھ مولانا صاحب نے اس کو کس الفاظ میں ڈالا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بشنو از نے، بشنو ہوتا ہے سنو، مطلب بے نویسد لکھو۔ یہ عربی چونکہ فارسی کی گرامر کی بھی ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتانا ہے، تو بعد فارسی کے جس لفظ کے سٹارٹ میں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ کرو نا۔ بنویس، بخواہی، بخورم، بخائیں، لکھیں، بیٹھ جائیں۔ تو بشنو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سنو، از نی عربی میں بانسری کو کہتے ہیں، کہ بانسری سے سنو چون حکایت می کند، کہ وہ کیا حکایت، کون سی کہانی اس کے اوپر، کون سا دکھ بیتا ہے جو وہ سنانا چاہ رہی ہے نا۔ بشنو از نی چون حکایت می کند وز جدا ہائیے شکایت می کند، کہ وہ اپنے جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ اب بانسری سے دکھ سنو کہ وہ کون سا دکھ بیان کر رہی ہے، وہ جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ اب بانسری کس جدائی کی شکایت لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے اپنے سوز میں اور اپنی آواز میں، اس کو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ لفظ ہے کہ از، لیکن یہ چونکہ قدیم فارسی تھی اس لیے یہ جوڑ کے لکھی جاتی تھی نا، تو اب اس میں ہے کز نیستاں تمرا ببرد اند، کہ جب سے مجھے، نیستاں کہتے ہیں بانسوں کا جو ایک جنگل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنی فصیح زبانیں ہیں کہ ہمارے ہاں صرف جنگل استعمال ہوتا ہے جس میں ہر طرح کی لکڑی ہوتی ہے، لیکن نیستاں فارسی میں خاص جو بانس کے جنگل ہوتے ہیں جس لکڑی سے بانسری بنائی جاتی ہے اس کو نیستاں کہتے ہیں۔ کز نیستاں تمرا ببرد اند، کہ جب سے مجھے بانس کے جنگلوں سے کاٹا گیا ہے، یعنی میرا ایک وہ مسکن تھا، وہاں پہ میں پل بڑھ رہی تھی یا وہاں پہ میں خوش رہتی تھی، جب سے مجھے اس سے جدا کر دیا گیا، از نفیرم مرد و زن نالیدان، تو میرے نالہ سے، میرے رونے سے، جب سے مجھے جدا کیا گیا ہے میں اتنا رو رہی ہوں کہ میرے نالہ سے مرد و عورت سب رو رہے ہیں نا، سب روتے ہیں میرے دکھ کو دیکھ کے نا۔ تو اس کے بعد مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ سینہ خواہم شرح از فراق، کہ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائیوں سے پارا پارا ہو۔ اب یہ ایک جو صوفی شعراء ہوتے ہیں ان کا ایک میں آپ کو نقطے کی بہت بات بتاؤں کہ یہ دنیا میں جتنے بھی صوفی شعراء ہیں ان کی شاعری کو جب آپ پڑھیں گے تو سب کا میسج سیم ہوگا۔ اب مولانا صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سینہ خواہم شرح از فراق، میں وہ سینہ چاہتا ہوں کہ جو جدائیوں سے پارا پارا ہو چکا ہو۔ اب اسی شعر کو میاں محمد بخش جو کل ہم نے کہا تھا نا کہ وہ اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے تو سکھیے نو کی خبراں، کہ دکھ جس کے اوپر ہے بیتا اس کی جو داستان ہے، جو اس کا درد ہے، وہ دکھ اس پہ ہی جان سکتا ہے جس کے اوپر وہ دکھ گزرا ہو۔ اس کی مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مریض تھا نا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ لوگ تیری عیادت کے لیے آتے ہیں تو تو کب سمجھے گا کہ واقعی کوئی تیری عیادت کو آیا ہے اور اس نے اپنا حق ادا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب وہی شخص جسے یہ مرض ہے وہ جب میری عیادت کے لیے آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری واقعی عیادت کی گئی ہے۔ ابھی تو جو لوگ آتے ہیں یہ صحت مند ہیں اور میں ان کا ٹھیک ہے ان کا ایک پاس رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھوں گا میری عیادت تب ہوئی ہے جب اسی مرض والا مریض اٹھ کے میرے پاس آئے گا۔ تو مولانا کہتے ہیں سینہ خواہم شرح از فراق،
یعنی میں ایسا سینا چاہتا ہوں، یعنی بانسری کہہ رہی ہے کہ میں کوئی ایسا سینا چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو چکا ہو۔ کیوں ایسا سینا چاہتی ہے بانسری؟ تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اپنے درد کی شرح جو ہے، اپنے درد کی جو تفصیل ہے جو میرے اوپر بیتی ہے، یعنی میں ایک بانس کے جنگل میں تھی، پھر وہاں سے کاٹ کے کسی مطلب غرض میں گھرے ہوئے انسان نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور میرا جو ایک وجود خدا نے بنایا تھا وہ نہیں رہا، تو میں تا بگویم شرح درد اشتیاق، تو میں اپنے درد کی تفصیل اس کے سامنے بیان کروں جس کا سینہ پہلے ہی غموں سے پارا پارا ہو چکا ہے، چونکہ وہی میرا یہ درد سمجھے گا۔ تو یہ اتنے ڈیپ اور اتنے گہرے جو ہے نا مولانا صاحب نے اشعار لکھے ہیں جن کا بہت گہرا مطلب ہے۔ یہ پہلے 6 اشعار تھے ابتدائیہ۔ جی جناب، اچھا سر، اس میں جو یہ بانسری کی جو مماثلت ہے یہ کس سے دی گئی ہے؟ یہ اس کو ایک امیجری کے طور پر، ایک سملی کے طور پر، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ایک یعنی جو ریزمبلنس ہوتی ہے، یہ بانسری کس سے ریزمبل کر رہی ہے؟ جی سر، اس کا بڑا خوبصورت سوال ہے، چونکہ دیکھیں بانسری واقعاً حقیقت میں تو ایک یہ نان لیونگ تھنگ ہے جس میں احساس نہیں ہوتا، لیکن مولانا صاحب اس کو ایز ایک استعارہ اور ایک تشبیہ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو جو ہے انسان کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو کسی بھی ایسی جگہ پہ تھا، کسی بھی ایسے ماحول میں تھا جہاں پہ وہ پل بڑھ کے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک اب بانسری کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بانسری کب بنائی جاتی ہے۔ بانسری چھوٹے بانس سے بنتی ہے، کبھی بڑے بانس سے نہیں بنتی۔ جب ایک بانس کو آپ پہلے ہی کاٹ کے بانسری کے لیے الگ کر لیتے ہیں تو وہ بڑھ نہیں سکتا، لیکن جب وہ بڑھتا ہے، جب وہ بہت قداور ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بہت بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا وجود جو ہے پھر وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن بانسری نے اپنا دکھ یہ بیان کیا کہ میں چونکہ جس نیستان میں تھی، میں جنگل میں تھی، میں بھی بڑی ہو کے بہت مطلب اچھی ایک اس میں جا سکتی تھی مقام پہ جہاں پہ میں بڑا فائدہ پہنچاتی، لیکن مجھے چھوٹے ہوتے ہی مجھے کاٹ دیا گیا صرف سوز بجانے کے لیے اور ایک اب خود کو محظوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہی اس کا استعارہ ہے کہ مولانا صاحب اصل میں میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے بھی آپ جو ہے پر نہ کاٹ دیں نا، انسان بھی ایک زندگی میں اڑان بھرتا ہے، تو اس کی وہ چھوٹی اڑان جو ہے اس کو دیکھ کے آپ اس کے کبھی پر نہ کاٹ دیں، اس کا راستہ نہ روک دیں، بلکہ اس کو بڑھنے دیں، وہ کچھ بڑا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب، یہ تھے ہاشم صاحب جو کہ مثنوی مولانا روم کے ابتدائی 6 اشعار کی کومنٹری کر رہے تھے۔ ہماری قرآن سیریز اور فارسی سیریز، اچھا آپ نے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاشم صاحب جو کہ میرے المکرم لا ایسوسی ایٹ میں میرے جونیئر ہیں، انہوں نے خانہ فرنگ واقع راولپنڈی سے یہ فارغ التحصیل ہیں، تو ان کا جو فارسی زبان پہ جو عبور ہے عربی کی طرح، امید ہے آپ کو ان کی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، تو آپ دیکھتے رہیے۔ اینڈ پہ میں اشفاق احمد ملک، اللہ پاک آپ کو بہت سی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔